جب یہاں سے وہ فارغ التحصیل ہو کے جائیں گے، ہر لڑکی اور ہر لڑکے کو ایک اچھی مناسب نوکری درکار ہوگی، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بالکل ہونا چاہیے کہ تعلیم یافتہ لوگ، لڑکیاں لڑکے دونوں کو ملازمتیں ملنی چاہیے، لیکن شوق کتنا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو کس چیز کا شوق ہے؟ جس کو شوق تھا، حسن عسکری صاحب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، انہوں نے خوبصورت ترین فلمیں بنائیں، خالی پیسہ نہیں کمانا چاہتے تھے، شوق تھا تو سلو لائٹ پہ ہمیں خواب دکھا دیے جو ہم دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ جی میرا خیال اگلا سوال ہے، ہم تعلیم کس لیے پڑھتے ہیں سب کو پتہ ہے، ہمیں نوکری چاہیے۔ اور اگر ہم بات کریں ادب کی تو کچھ سالوں میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اردو ادب پڑھنا چاہتے تھے یا انہیں پڑھنے کا موقع ملا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ثقافت اور ادب کا ہمیشہ سے بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے کچھ سالوں سے ادب اور ثقافت دونوں ہی زوال کا شکار ہیں، تو ادب ثقافت کو بچائے گا یا ثقافت ادب کو بچائے گی؟ اور ایک اور سوال سر حسن عسکری صاحب سے، کہ بات ہوئی خدا کے لیے مووی کی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مووی ایک خاص کلاس یا ایک چینل کی مووی بن کے رہ گئی، اسے پورے ملک کی مووی بننے نہیں دیا گیا؟ میں نے پہلے یہی کہا ہے کہ وہ خاص کلاس کی مووی تھی۔ جی آپ پہلے بھی میرا خیال ہے کہ اس بات، لیکن وہ اب ادب اور ثقافت کی جو باہمی آویزش ہے، مطلب ان کے خیال میں وہ آویزش ہے، وہ کیسے ختم ہوگی؟ آج کل جو ہماری ثقافت کا حشر ہو رہا ہے نا، الیکٹرانک میڈیا پہ خاص طور سے جو حشر ہو رہا ہے نا، کوئی شریفانہ ماحول اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ باقی دیکھنے والے تو تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو خوش ہونا چاہتے ہیں، کسی کی بھی لڑکی ہو، کسی کو کیا، جیسے بھی آ کے بیٹھ جائے، اس بات کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ پورا انڈین کلچر دکھایا جا رہا ہے اور سب کچھ وہی سارا دن ہو رہا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں سے پوچھتی ہوں، آپ نے کبھی احتجاج کیا ہے اس بات کے اوپر کہ ہم نہیں یہ دیکھنا چاہتے؟ کل آپ کے بچے بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیں گے، میرے بیٹے نہیں وہ دیکھنا چاہتے جو کچھ وہ دکھا رہے ہیں، وہ زبان، وہ لباس، وہ ڈرامے، وہ گیت، وہ ناچ، وہ سب کچھ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے کلچر میں ہے، تفریح بھی ہے، فلم بھی ہے، ڈانس بھی ہے، اتنے خوبصورت ڈانس ہوتے رہے ہیں ہماری فلموں میں، اب بھی ہوتے ہیں، سب ہے، مگر یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ دکھایا جا رہا ہے۔ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمارے کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ باقی ادیب کا فرض ہے کہ اپنے کلچر کے اندر کہانی لکھے۔ میں نے ایک پرائیویٹ چینل کو ایک اپنا ڈرامہ دیا تھا، میں نام نہیں لیتی نا ڈرامے کا، وہ اس کے کوئی 100 سوپ چلے ہیں، بڑا سپر ڈپر ہٹ ہوا، میں اس کا نام نہیں لیتی نا چینل کا نا اس کا، لیکن انہوں نے اس ڈرامے میں ایک مذہبی اور اچھے شریفانہ گھرانے سے وہ لڑکی نکلی ہے، اس کا ہے، لیکن انہوں نے اس ڈرامے میں ماڈرن لباس کر دیا، آج کل جو کچھ چل رہا ہے نا ادھر ادھر وہ سارا اس میں کر دیا، لڑکی کو بھی پہنا دیا، اس کو بھی، اس کو۔ میں نے کہا بھائی اس زمانے میں جینز وغیرہ کا فیشن نہیں تھا، سلیوز، یہ آپ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، جو وقت کا تقاضا ہے ہم نے وہ دکھانا ہے، حالانکہ میں نے اس فیملی پہ ڈرامہ نہیں لکھا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بکتا ہے ہم تو وہ دیتے ہیں، اور کون بیچتا ہے؟ بیچنے کا ایک سلیقہ ہے، اگر آپ شہد میں زہر ملا کے لگا دیں تو لوگ تو خریدیں گے، کیونکہ بیچنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہونا چاہیے، اور اس سے ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے، لیکن کلچر اور ادب کا چولی دامن کا ساتھ ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ عرفان گھوষ صاحب، کوئکلی ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں یہ بتائیے گا کہ آپ کو حالات جو ہیں وہ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پازیٹیولی؟ جی ہاں، بدلتے ہوئے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو نئی جنریشن ہے یہ سیکھ کر یہ پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہیں، اور ان سے یہ امید ہے کہ جب یہ لوگ آئیں گے، یہ باغ ڈور سنبھالیں گے اس فیلڈ کی، اس میڈیا کی، تو یہ بہتری کی طرف ہی لے جائیں گے، یہ پیچھے کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ میرا مشاہدہ ہے، میں اپنا مشاہدہ ہی نہیں دے رہا اور ان سے سیکھ رہا، تو امید تو میں تو بہت مطمئن ہوں کہ اب جو کچھ ہوگا وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ حسن عسکری صاحب؟ جی میں بھی بہت پر امید ہوں۔ دیکھیے ہم لوگوں نے جیسے کام سیکھا، یہ تو سینہ بسینہ ہی چل رہا تھا، ہمارے ہاں تو کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا، کوئی ادارہ نہیں تھا جو ڈائریکشن کی طرف ہمیں، صبح گھر سے نکلتے تھے، رات گھر میں جا کے بہت گالیاں بھی پڑتی تھیں، جھڑکیں بھی پڑتی تھیں، تو ہم نے تو اس طرح سے سیکھا۔ لیکن میں اس لیے بہت پر امید ہوں کہ اب جو بہت سی خامیاں بھی تھیں ہمارے ہاں، نیا جیسے ہماری انڈسٹری تھی، بہت سے وسائل بھی کم تھے، ٹیکنالوجی بھی تھی، بہت کم تھا اس کا، تو اب جیسے بچے آ رہے ہیں، جیسے نئی جنریشن جو آ رہی ہے اور بہت سے مختلف ادارے جو ہیں ڈائریکشن پڑھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں، تو میں پہلے بھی اپنے کئی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں
کہ انشاءاللہ یہ آئیں گے، یہ باغ ڈور سنبھالیں گے اس انڈسٹری کی. اور جیسے تعلیم کی کمی تھی، اب یہ بچے پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں، ان میں وہ ساری وہ جمالیاتی وہ ہے وہ جو ایستھیٹک سینس ہوتی ہے وہ بھی ہے، ادب سے بھی ان کا تعلق ہے، ایک گہری نظر بھی رکھتے ہیں، مشاہدہ بھی ہے. تو میں تو بہت پر امید ہوں کہ جب یہ لوگ آ کے اس کی باغ ڈور سنبھالیں گے تو انڈسٹری جو ہے وہ بہت، میری جو فلم، میں فلم کے سے متعلق بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم بہت آگے بہت ڈاکٹر آگے صاحب بڑھیں گے. ایک استاد کی حیثیت سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا وہ سارے درد جو اس وقت بیان کیے گئے ہیں وہ رفع ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، ذہانت جس چیز کا نام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری موجودہ نئی نسل میں موجود ہے. ذہانت ہے یا تیزی ہے؟ تیزی بھی ہے، ذہانت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. کمرشلائزیشن بھی ہے، لیکن ان کے اندر ایک سپارک بھی ہے، انوویٹو مائنڈز ہیں ان کے. میں نے یہ محسوس کیا کہ فلم کے اندر بھی پڑھنے والے سٹوڈنٹس یا جو سارے دوسری کلاسیں جو ہیں بی اے اور ماسٹر کلاسیں جو ہیں، ان کے اندر بھی جن سٹوڈنٹس میں یہ جو تخلیقی جوہر موجود ہیں ان کو مزید جلا بخشنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک لٹریری سیکشن بنوایا اپنی لائبریری میں. اردو لٹریچر کا ایک الگ سیکشن بنوایا، اس میں شاعری کی، فکشن کی میں نے کتابیں رکھوا رہا ہوں اور اس میں اضافہ کرتا جا رہا ہوں. کبھی کسی نے پڑھنے کی کوشش یہ بہرحال دعا بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اس لائبریری کو، اس الماریوں کو بھی کھولیں اور اپنے یہ جو سلیبس ہے اس سے ہٹ کے یہ اس سے اضافی طور پہ یہ لٹریچر بھی پڑھیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں کتنے اچھے لکھنے والے رہے ہیں، فکشن لکھنے والے اور شاعری لکھنے والے، وہ ان کو پتہ چلے. تو وہ میں نے کوشش کی ہے. تو یہ ہم دو کوششیں اس دونوں محاذوں پر کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کے ابھی فوراً تو نہیں لیکن نیئر فیوچر میں اچھے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں گے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پینلسٹ، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے صبر و تحمل سے اس موضوع پر گفتگو بھی سنی. یہ پروگرام ہم انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں کر رہے ہیں. اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر کہ رنگ ہو کہ سنگ و خشت، چنگ ہو کہ حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. اگلے ہفتے تک حبیب اکرم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ.